السلام علیکم۔ میں محمد شہباز بات کر رہا ہوں۔ سر میرا یہ ایک سوال ہے آپ سے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ صبح فجر کی جو سنتیں ہوتی ہیں، فجر کی سنتیں اور جو فرض ہیں ان کے درمیان مطلب سنتیں پڑھ کے آپ جو ہے وہ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر دعا کریں اور جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، پریشانی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دور کر دیں گے۔ تو کیا یہ عمل کرنا چاہیے؟ مطلب فرض اور سنتوں کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ پڑھنا 41 دن کا یہ عمل کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے سر؟ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد فرض کی 2 رکعت فرض پڑھنے تک بیچ میں 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا۔ دیکھیے، سورہ فاتحہ سورۃ الشفا ہے اور جتنا آپ پڑھیں گے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے بیماروں کو شفا بھی بخشتا ہے اور اس کی برکت سے اور اس کے پڑھنے سے آپ کو اجر اور ثواب سے بھی نوازتا ہے۔ لیکن اس وقت کا تعین کرنا اور یہ کہنا کہ سارے کام آپ کے بگڑے ہوئے سنور جائیں گے اگر آپ اس وظیفے کو 41 دن تک کے کریں گے۔ ابھی ایک بہن نے مجھ سے پوچھا کہ 1,70,000 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے سے اس طرح کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو درود تاج ہے اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کے بارے میں صوفیاء نے کتنا غلو کیا ہے، وہ اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو میں پیش کروں گا، جس میں یہ بتاؤں گا کہ سورہ درود تاج کی فضیلت صوفیوں نے کیا بیان کی ہے۔ یہ صوفیوں کے کارنامے ہیں۔ یہ پاکستان میں اور انڈیا میں جو وظیفے فیکٹری کھولی ہے نا، ان کا بوجھ ہے امت پر۔ جی ہاں، پتہ نہیں کون کون سے بکری اور قری اس ٹائپ کے وظیفے والے ہیں، اور انہوں نے امت کو 1,70,000 مرتبہ روزانہ مغرب سے عشاء تک اور فجر سے اس نماز کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سورۃ فاتحہ سے بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پڑھ کر دم کیا تو شفا یابی ہو گئی اور اس کا آپ نے معاوضہ بھی طلب کیا صحابہ نے۔ آپ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ پڑھ کر دم کریں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اس سے علاج کریں، یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ جو 41 مرتبہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان کا یا 41 دن کا تعین ہے، یہ کس نے آپ کو بتایا ہے؟ اور پھر یہ کہ تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ تو کوئی بھی کام اگر آپ کرتے ہیں جس پر نبی کا حکم نہیں تو وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ یہ وظیفے صوفیوں کے بنائے ہوئے وظیفے ہیں۔ ان وظیفوں کی صرف اتنی حیثیت ہے کہ یہ فلانے کی ویب سائٹ پر ہے، فلانے کی فیس بک پر ہے اور فلانے نے اس کو اتنے بڑے مجمع میں فلانے صوفی نے نقل کیا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی یا صوفی بابا پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کا کوئی بھی وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، لیکن اس کا تعین کرنا کہ فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان اگر پڑھیں گے تو اس سے اتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ فائدہ آپ کے صوفیہ کی کریشن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان